الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا آواز کٹ کرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ انعام اوڑا تھوڑا کمو ادھر کرو جو ہے نا، میری آواز نا وچ پیندی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تقدیس و تمجید، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا، تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم ہے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حبیب کبریا، سرور انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں۔ آج الحمدللہ چوتھا جمعہ ہے۔ عنوان جس پر میں بات کر رہا ہوں، گناہ اور نیکی، دونوں چیزوں کا اکٹھا ہی ذکر کر رہا ہوں، گناہ کا بھی اور نیکی کا بھی۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی بھر دن میں، رات میں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، ہر گھڑی میں نیکیاں کمانے کی اللہ فکر دے دے۔ دنیا کا معاملہ عجیب ہے، آخرت کا معاملہ اس سے بھی عجیب ہے۔ دنیا میں ہمیں کمانے کی فکر ہے، کمانا چاہیے بھی، حلال رزق کو کمانا جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فریضہ تم بعد الفریضہ، یہ جو نماز روزہ فرض ہے نا، ان کے بعد رزق حلال کمانا، تلاش کرنا، فکر کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی فرض ہے، فرض ہے یہ بات۔ اگر بندہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت نہ کرے، بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے رزق حلال کو تلاش کرنا جو ہے نا، اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ جمعہ پڑھ کے، نماز جمعے کی ادا کر کے، سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ پڑھ لیا ہے نا، اب زمین میں پھرو روزی تلاش کرنے کے لیے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ رزق حرام جو ہے وہ کتنا بھی آ جائے وہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ حرام بندہ جتنا بھی کما لینا، ایک بات یاد رکھو، حرام رہتا نہیں ہے، حرام لے کر ڈوب جاتا ہے۔ حرام اپنے ساتھ حلال کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے۔ 4 دن کی رونق ہوتی ہے حرام کمائی کرنے والے پر، 4 دن کی رونق ہوتی ہے، بعد میں تباہی ہے، بربادی ہے، وہ حرام لے کر ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے بھائی رزق حلال کمانا ہے نا، یہ بھی فرض ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ذرا عجیب ہے۔ دنیا میں آدمی کو کمانے کی فکر ہوتی ہے پیسہ، کیونکہ یہاں دنیا میں جو کرنسی چلتی ہے نا وہ پیسہ ہے، نوٹ ہیں، نوٹ ہیں، اس کو ہم کرنسی کہتے ہیں۔ سارے نوٹ جو ہے نا، 1000 کا بھی نوٹ ہے،
5,000 کا بھی نوٹ ہے، 100 کا بھی، 50 کا بھی، یہ ساری اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرنسی۔ دنیا میں آدمی کو فکر یہ کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے میں نے کما لیے، کتنے میں نے گنوا دیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ یہاں کی کرنسی جو ہے نا، یہ پیسے ہیں، ان کے بغیر دنیا میں کام نہیں چلتا۔ پیسے دو گے تو چیز ملے گی، پیسے دو گے تو کوئی کام کرا لو گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے آخرت میں؟ وہاں نوٹ نہیں چلتے، وہاں یہ ہمارے سکے جو دنیا میں ہم چلا رہے ہیں یہ نہیں چلتے۔ یہاں جس کے پاس دنیا میں یہ پیسے، یہ نوٹ، یہ کرنسی زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتا، سارا آسمان پہ چڑھ جاتا میرے کو پیسے نے۔ آخرت میں بھائی یہ کرنسی جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہوگی، کاغذ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ کرنسی چلے گی نہیں، کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرنے کو تیار ہوگا، اللہ پاک تو اس کو بالکل ہی نہیں قبول کریں گے۔ وہاں کون سی کرنسی چلے گی؟ وہاں نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ جس بندے کے پاس نیکیاں ہوں گی، نیکیاں اس نے کمائی ہوں گی، نیکیوں پر محنت کی ہوگی، نیکیاں جمع کر کے لے جائے گا نا، وہ مالدار ہے قیامت کے دن، اس کے پاس مال ہے، وہ غنی ہے قیامت کے دن، جس کے پلے نیکیاں دی پانڈ بنی دی ہے۔ نیکی نہیں ہے، گناہ کٹھے کیے ہیں، گناہ کرتا رہا ہے، وہی قیامت کے دن لے کر آئے گا گناہوں کا بوجھ۔ ایسے قرآن نے کہا الا انہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ گناہ گار بندے جنہوں نے دنیا میں گناہوں کی کمائی کی ہے، جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، ان کی کمر کے اوپر ان کے گناہوں کے بوجھ لاد دیے جائیں گے۔ یحملون اوزارہم، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم، کہاں اٹھائے ہوں گے؟ کمر کے اوپر۔ گناہوں کی جس نے کمائی کی ہے نا، قیامت کے دن وہی کمائی اللہ کے ہاں لے کر آئے گا، گناہوں کے بوجھ ہوں گے، اور وہ گناہ اس دن، آج نہ نیکی کا کوئی ہمیں وزن نظر آتا ہے، نہ گناہ کا، نہ نیکی کی کوئی شکل نظر آتی ہے، نہ گناہ کی۔ حالانکہ اللہ پاک کے ہاں نیکیوں کی شکل، صورت، وزن، حجم ہے، اور بے عین ہی جو ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کا بھی وزن ہے، شکل ہے، صورت ہے، حجم ہے، ہمیں نہیں نظر آتا۔ دیکھیے حدیث، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی ہے، بندہ جب قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے نا، نیک بندہ ہے جس نے نیکیوں کی کمائی کی ہے، دن رات اسی محنت میں لگا رہا کہ میں کوئی کمائی کرنا، اور اصل کمائی نیکی ہے بھائی، پیسے نہیں کمائی، پیسے دنیا دی کمائی ہے، اصل کمائی جڑی ساڈے کام آنی ہے وہ نیکی دی کمائی ہے، جو کوئی نیکی کر لئے۔ تو حدیث میں سنانے لگا تھا، پہلے بھی کئی بار مجھے یاد ہے، میں نے ان خطبات میں یہ حدیث سنائی ہے کہ قبر میں بندے کو رکھ دیا گیا کہ نیک بندہ ہے، گناہ نیکیاں کی، بہت نیکیاں کی۔ ایک قبر میں بندہ رکھا گیا ہے، بڑے گناہ کیے اس نے، بڑے ہی گناہ کیے اس نے، بڑے ہی گناہ کیے۔ نیک بندہ جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کا حساب لے کر جب فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، تو نیک بندہ جو ہے اس کے پاس
ایک ایسی شکل صورت جسم جس میں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، نہایت ہی پیاری شکل و صورت ہے، اس بندے کے سامنے قبر میں آ جاتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہاں تو میں اکیلا ہی تھا، اکیلا بندہ میرے کو آ گیا، ایتے مینو قبر دی تنہائی دے وچ ایک ساتھی مل گیا ہے۔ کون ہے تو؟ کتھوں آیا ہے؟ کسنا آیا ہے؟ وہ مردہ قبر دے وچ انہوں پوچھدا ہے۔ وہ جو جسم ہے نا، وہ اس بندے کی نیکیوں کا، اس کے نیک اعمال کی شکل و صورت ہے۔ جب سامنے آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے یار تیری تے شکل ہی بڑی سونی ہے، تیرے چوں تے خوشبو ہی بڑی پیاری آ رہی ہے، وہ تو کون ہے، کتھوں آ گیا میری اس قبر دی تنہائی دے اندر؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جو دنیا میں تو نیک عمل کرتا تھا نا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، وہ سارے جو ہے نا ان کو اللہ پاک نے ایک شکل دے دی ہے۔ اور میں اب قیامت کے دن تیرے ساتھ ہی رہوں گا، قیامت کے دن تک تیرے ساتھ ہی رہوں گا، تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اصل کمائی بندے کی۔ دوسرا بندہ قبر کے اندر ہے، لیٹا ہوا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں جب حساب لینے کے بعد، تو اس کی قبر میں ایک ایسی ڈراؤنی خوفناک بدبودار جس میں تعفن آ رہی ہے، شکل اور صورت اور جسم قبر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ ڈرتا ہے، وہ شکل کو دیکھ کر ڈرتا ہے کہ کہتا ہے کون ہے تو، کتھوں آ گیا، ایڈی بدبو تیری آ رہی ہے، ایڈا بد صورت خوفناک شکل۔ تو وہ پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میں تیرا عمل، تیریاں کرتوتاں جو تو دنیا چ گندے کام گناہ کردا سے، اللہ پاک نے سارے نو اے شکل صورت دے کے نا، ہن میں تیرے نال قیامت تک تیرے نال ہی رہنا ہے۔ دیکھا نا، آخرت کی کمائی، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ دنیا کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے، آخرت کی کرنسی جو آخرت میں چلے گی وہ بندے کے نیک اعمال ہیں۔ تو بھائی اگر یہ صورتحال ہے، دیکھو نا میدان معاشر میں جب وہ قبر سے اب اٹھے گا تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں، 7واں سپارہ، الا انہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ گناہگار بندے جنہوں نے دنیا میں گناہوں کی کمائی کی ہے نا، جب قبر سے اٹھ کر میدان معاشر کی طرف آئیں گے تو ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی کمروں کے اوپر رکھا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو اس ظالم بندے نے اپنی کمر کے اوپر اٹھا لیا۔ اور حشر کے میدان میں اسی طرح دیکھا نیکیاں اور گناہ، نیکی کا گناہ کا فرق کتنا ہے۔ اب دنیا میں معاملہ یہ ہے، عموماً عام طور پر یہ ہے کہ ہم نیکی کی قدر نہیں کرتے اور گناہ سے پیار کرتے ہیں، گناہ سے محبت کرتے ہیں، برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں، برے کاموں کی طرف کھنچ کر چلے جاتے ہیں، برے کاموں میں کشش محسوس کرتے ہیں، اور نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، نیکی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نیکی کمانے کا دھیان نہیں ہوتا، نیکی کی طرف شوق نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے نا۔ ایک اور حدیث سن لو آپ، نبی پاک علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھ لیا۔ فرمایا من المفلس فیکم،
بتاؤ تمہارے اندر مفلس، غریب، فقیر، تنگ دست کون بندہ ہوتا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ مفلس۔ تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک سوال پوچھا ہے، ذرا سوال کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور بھائی تواڈے جو بھلا غریب بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ صحابہ کرام نے تقریباً ایک بندے نے اٹھ کر جواب دیا، باقیوں نے تائید کر دی، تو سب کا ہی وہ جواب ہو گیا نا۔ کہنے لگے کہ ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہو نہ کوئی سامان ہو۔ ہم تو صحیح غریب کہتے ہیں نا، کوئی سامان نہیں ہو رہے کول اور کوئی پیسہ بھی نہیں ہو رہے کول، ہم تو اسے غریب کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات تو یہ ٹھیک ہے نا، دنیا کے اعتبار سے تو بھائی یہی بات صحیح ہے، مفلس وہ بندہ جس کے جیب میں پیسے نہیں، جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، جس کے گھر میں ٹی وی، فریج اور اے سی نہیں، وہ مفلس ہے۔ یہ ٹی وی، فریج اور اے سی، تین چیزیں آج ہماری زندگی کی، یہ ان کو ہم بنیادی ضرورتیں کہتے ہیں۔ یہ ہے متاع۔ دو لفظ حدیث میں آئے تھے نا، ایک درہم، جس کے پاس درہم نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس متاع نہیں وہ غریب ہے۔ متاع میں نے یہ چار چیزیں گن لو، فریج، ٹی وی، اے سی، اور چوتھی چیز کون سی؟ فرنیچر، صوفے، پلنگ، بیڈ۔ چار چیزیں یہ عربی میں متاع کہلاتی ہیں، ساز و سامان۔ اور درہم یہ روپیہ، پیسہ، نوٹ، کرنسی، 5000 دا نوٹ، 1000 دا نوٹ، یہ کرنسی ہے۔ بات تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا ہے دنیا کے لحاظ سے بات یہی ہے کہ ہم مفلس اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے، میں تو آخرت کی بات کر رہا ہوں، آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت میں کون غریب ہوگا، کون مفلس ہوگا؟ فرمایا ایک بندہ اللہ پاک کی عدالت میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اس بندے کی صورتحال یہ ہوگی کہ اس نے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ ضرب ھذا، اس بندے کو مارا، شتم ھذا، اس کو گالی گلوچ دی، اکل مال ھذا، اس بندے کا مال کھا لیا، سفک دم ھذا، اس کا خون بہا دیا۔ یہ مظالم ہیں معاملات کے اندر، حقوق العباد کے اندر۔ جس بندے نے دوسروں کو گالیاں دی ہیں، الزام لگائے ہیں، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، گالی دی ہے، کتنے بڑے پاپ کما رہی ہے، یہ گناہ ہے نا، گناہ کمایا اس نے۔ اللہ کی عدالت میں مجرم کھڑا ہے، ادھر بندے آ رہے کہہ رہے ہیں اللہ، ایک بندہ آیا کہتا ہے اس نے تو میرا خون بہایا تھا، مجھے بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ پاک فرمائے گے ہاں بھائی، اس کو تو نے مارا تھا، خون بہایا تھا، ہاں جی، اس بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نیکی ہے، اس کو دے دو۔ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے اس بندے کو دے دی جائیں گی جو اپنا حق کا مطالبہ اللہ کی عدالت میں کر رہا ہے۔ فارغ، ابھی بندہ ملزم کھڑا ہے عدالت میں، ایک ادھر سے اور آ گیا، یا اللہ اس بندے نے میرا مال کھا لیا تھا، زبردستی، زیادتی، ظلم سے
اسلحہ دکھا کر، جیب کاٹ کر، دھوکہ فراڈ کر کے میرا مال کھا گیا تھا۔ اچھا مجھے انصاف چاہیے، انصاف ملے گا۔ فرمایا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا اس کی نیکیاں لو، اگر کچھ باقی ہیں تو اس بندے کو دے دو، اس کا حق پورا ہو جائے، وہ نیکیاں اس کو دے دو۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میں یہ آپ کو حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا یہاں تک حتی فنیت حسناتہ کلہ، ساری نیکیاں دے بیٹھا ہے۔ اور نمازیوں، حاجیوں، زکوٰۃ دین والے ہو، روزے رکھن والے ہو، قیام کرن والے ہو، دیکھیو کدھرے نیکیاں اپنیاں دوجیاں نو نہ دے بیٹھی ہے قیامت والے دن۔ ساریاں نیکیاں دے بیٹھا، علی بندے تے اور آ رہے نے مطالبہ کرن والے، حق منگن والے آ رہے نے۔ ہون اللہ فرماندے ہیں دیکھو نہیں کوئی نیکی باقی رہ گئی ہے، کوئی بے نیکی باقی نہیں رہ گئی۔ ہون پھر وہ جڑے مطالبہ کرتے نے نا، انہاں دے گناہ ایرے پلے پاؤ، انصاف تے ہونا چاہیے نا۔ یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے اپنی ساری نیکیاں گواہ بیٹھا ہے، کوئی نیکی اس کے پلے نہیں رہ گئی، اور دوسروں کے گناہ بے قدر اپنے ظلم، اپنی زیادتی، اپنے جبر کے وہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے بندہ جو مفلس ہے، ھذا المفلس ہو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ بندہ مفلس ہے، یہ بندہ مفلس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیکیوں سے پیار کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی، گناہ قیامت کے دن وبال بن جائے گا، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام، نیکیوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آیا، نواس ابن سمعان کا بیٹا، اس کا نام ہے نواس۔ عرض کی ہے اللہ کے پیغمبر مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر نیکی کیا ہے؟ دیکھو وہ لوگ نیکی سے محبت کرتے تھے تو نیکی کا سوال پوچھ رہے ہیں، وہ لوگ گناہ سے نفرت کرتے تھے تو گناہ کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں، دور ہو جائیں۔ پہلا سوال اس نے پوچھا، کیا نام بتایا میں نے؟ نواس۔ مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر نیکی کیا ہے؟ نیکی کی مجھے تعریف بتائیے تاکہ میں نیکیاں کروں، نیک اعمال جمع کروں، نیکی سے محبت کروں، نیکیاں دیا پنڈا بن لوا میں۔ مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ تو نیکیاں تو بے شمار ہیں، بے شمار نیکیاں، نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، تلاوت بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی، یہ ہے جو حقوق اللہ ہے۔ اور جو حقوق العباد ہے جن کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے، وہ بندوں کے حقوق جو ہے، بندوں کے ساتھ معاملات، بندوں کے ساتھ پیش آنا، بندوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو اس کے حالات کے مطابق ایک نیکی کی تعریف بتائی۔ وہ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یعنی اخلاق جو ہے نا، دیکھیے ایک ہوتی ہیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ عبادات ہیں، یہ حقوق اللہ۔ ایک ہیں
معاملات جو ہیں بندوں سے تعلق، بندوں سے لین دین، بندوں کے ساتھ اس نے معاشرت، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ہے معاملات۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک عبادات وہ اللہ کا حق ہے، ایک معاملات وہ بندوں کا حق ہے۔ تو بندوں کے حق جو ہے نا اس میں اس نے خلق ہے، اخلاقیات جو ہیں یہ بندوں کے معاملات ہیں۔ ہم دوسرے بندے سے کیسے برتاؤ کرتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو نیکیاں ہیں، ذرا میں تھوڑی ایک حدیث سنا لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت کرنا نیکی ہے، یہ اس نے خلق ہے۔ مہمان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، اچھے طریقے سے بٹھانا، اچھے طریقے سے اس کی ضیافت کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا۔ فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ضیف کا معنی مہمان ہے۔ اور بھائی مسلمانوں، مہمان دی عزت کرنی ہے، اے حقوق العباد نے، اے اچھے اخلاق نے جنہاں نو اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے نیکی ہے، اے بھی نیکی ہے، اے بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ اصل نیکی ہے کہ معاملات تو اڈے سے ہی ہو جان۔ فرمایا سوال جب اس نے پوچھا نا صحابی نے کہ مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں نے سنائی کہ جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ حدیث کا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جار کا معنی ہمسایہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اپنے ہمسائے کی، ہمسائے دے بڑے حقوق نے، یہ نیکیاں بھائی۔ ہمسائے نو السلام علیکم کہنا بھی کنیاں نیکیاں مل جاندیاں نے۔ ہمسائے نے جو راتی تھوڑا کرا سالن مانگ رہا ہے تو انہوں سالن دین تے بھی بڑیاں نیکیاں مل جانیاں نے۔ ہمسائے نے جو پانی مک گیا تو پانی مانگ لیا تو انہوں پانی دینے تے بھی بڑیاں نیکیاں مل جانیاں نے۔ البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام۔ تیسری حدیث میں بات جڑی سنا رہے حدیث، پہلی بات بتائی کہ مہمان کی عزت کرو، دوسری بات بتائی ہمسائے کی عزت کرو، اور تیسری بات چونکہ حدیث پوری کر لوں نا میں، فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تیسری چیز، اور جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تے چنگی گل کرے یا چپ رہے۔ کیسی اچھی بات بتائیے، اچھے اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فلیقل خیرا، بات کرے زبان سے تو اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے۔ بری بات وہ ہے جو کسی کو لگ جائے، کسی کے دل کو بری لگے۔ فرمایا فلیقل خیرا، اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو کہا فلیصمت، اس کے لیے چپ رہنا بھی نیکی ہے۔ چپ رہنا بڑی نیکی ہے، چپ رہنے میں بڑی خیریت ہے، چپ رہنے میں بڑی سلامتی ہیں۔ تو بھائی میں آپ کو، ہاں وہ جو حدیث میں پہلے سنا رہا تھا نا، یہ تین چیزیں حدیث میں نے سنائی نا، مہمان کی عزت، ہمسائے کی عزت، اچھی گل کرو یا چپ رہو۔ وہ صحابی جو پوچھ رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق۔ پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا مل اسمو یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر گناہ کیا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر گناہ کیا ہے۔ اب اس نے گناہ کی تعریف پوچھی تو آپ نے گناہ کی تعریف بتائی، آپ نے گناہ کی تعریف بتائی۔ فرمایا ما حاک فی صدرک،
جو چیز، جو کام، جو عمل، جو بات تیرے دل میں کھٹ کے، جس پر تجھے سکون نہیں، اطمینان نہیں، تیرے دل میں خلش ہے، وہ کام گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کیا ایک خاصہ یہ ہے کہ نیکی سے بندے کو سکون قلب ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے سورہ رات میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو لوگو، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بے-چین، شک، پریشانی، سکون نہیں رہندا۔ ایک گناہ دی نشانی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمائی ما حاک فی صدرے کا، جو عمل تیرا تیرے دل میں کھٹ کے شک پیدا کر دے، تیرا سکون چھین لے، وہ گناہ ہے۔ اور ایک دوسری نشانی گناہ کی بتا، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، جس عمل پر تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو ایک ایسا کام کر رہا ہے۔ گناہ کی فطرت یہ ہے کہ آدمی جب تک اس کے ضمیر میں تھوڑی بہت ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ گناہ چھپ کر کرتا ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے بچ جانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ کی ایک یہ تعریف ہے، یہ خصلت ہے کہ تو جب گناہ کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، مینوں دیکھتا نہیں پیا کوئی، ادھر ادھر دیکھتا ہے جو مینوں کوئی دیکھتے نہیں رہا، یہ گناہ کی خصلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی اور گناہ کی تعریف بتا دی۔ یہ تو ایک جامع ماننے عام انسان کو بتائی ہے، ورنہ گناہ اور نیکی کا فرق اتنا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت میں ہے وہ گناہ ہے۔ یہ جامع تعریف ہے۔ ہر کام نیکی ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم سر انجام دیتے ہو وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام گناہ ہے جو تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کرتے ہو وہ گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی عقل اور فہم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو ایک عام فہم سی نیکی کی اور گناہ کی تعریف بتا دی۔ اب میں ذرا سمیٹ لوں، نیکی کیا ہے؟ فرمایا اس نے اخلاق۔ گناہ کیا ہے؟ جس میں تیرے دل کو سکون نہ ہو اور تو دیکھے کہ کسی نے دیکھتے نہیں لیا مینوں۔ قرآن میں اللہ پاک نے گناہ کی ایک بات بتائی ہے، گناہ گار بندہ جو گناہ کرتا ہے، فرمایا یستخفون من الناس، گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتا ہے، کوئی دیکھتے نہیں رہا۔ ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے اے گناہ گار بندو، لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ جاؤ گے، لیکن اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات ان کاموں میں گزارتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور بندہ کر بھی رہا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے تو دیکھ ہی کوئی نہ رہا، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ گناہ کی ایک خصلت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے وقت ڈرتا ہے، لیکن ڈر اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے ضمیر میں تھوڑی بہت ایمان کی روشنی باقی رہ جائے۔ جب وہ تھوڑی بہت روشنی ایمان کی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ دن دناتا ہوا دن دہاڑے دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ضمیر بالکل اب مردہ ہو چکا۔ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، نیکیاں کمانیاں نے بھائی۔ ایک حدیث سنا لگا، 5 منٹ رہ گئے ان سے مک جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، او بھائی چھوٹا جہا تو ایک کام دسنا، 2500 نیکیاں ملن گیاں،
24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਨੇਕੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ शुमार कर करके इन्नियां नेकियां वो इन्ने गुना 2500 नेकियां जे बंदा 24 घंटे च कमा ले ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई नुस्खा दस्या ना और जिहदे च बंदा 2500 नेकियां 24 घंटे च बासानी कमा सकदा ते फिर जदों नुस्खा दस्या ना अल्लाह दे नबी ने ते कहन लगे यार ये गल दसो कोई बंदा एडा भी रिहा दा होएगा वो जेड़ा 24 घंटे च 2500 गुनाह कर ले 2500 नेकियां ते मैं दस्या कमा ले वो कोई एडा भी रिहा गया बंदा होएगा जेड़ा 24 घंटे च 2500 गुनाह कमा ले क्योंकि क़यामत वाले दिन नेकियां ते बड़ियां तोलियां जाणगियां जिहदी एक नेकी भी वध जाएगी वो तो पास हो जाएगा मैं तो 2500 नेकियां कमान का नुस्खा दसना पिया ते आखिर ते अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई इहो जिहा भी बंदा कोई कमला कोई रिहा खिया कोई एडा भी कोई नकम्मा कोई भैड़ा हो सकता है और जिहड़ा दिहाड़ी च 2500 गुनाह इकट्ठे कर ले क्योंकि गुनाह की तो एक ही मिलना है ना उहदी सज़ा च ते नेकी च 10 गुना मिलना है लो हुण मैं तुहानूं नुस्खा दस दियां 2500 नेकियां किस तरह 24 घंटे च कमा सकते वो 2500 थोड़ियां नहीं होंदियां 2500 होंदियां ने वो जे असीं रोज़ ही 2500 कमाते रहिए तो किन्नियां क़यामत वाले दिन ढेर लग जाणगे किन्ने गुनाह हो जाणगे यार साडे कोलों जदों नेकियां वध जाणगियां गुनाह थोड़े हो जाणगे तो अल्लाह दीयां रहमतां ही हो जाणियां ने बिल्कुल छोटा जिहा ही कवल है फरमाया इंज करया करो जदों नमाज पढ़ो ना उन्हें दसिया तो नमाजियां नूं मैं जिन्होंने नमाज ही नहीं पढ़नी वो तो कट दिते ना विचों जिन्हें नमाज पढ़नी ही नहीं वो तो कढ़ दिते ना विचों जिन्हें नमाज पढ़नी है फरमाया इंज करो जदों फर्ज नमाज पढ़ लो ना तो 10 दफे पढ़ो सुबहान अल्लाह 10 दफा एक हदीस आउंदा ना 100 दफा वो लैदा 10 दफा पढ़ लो भाई सुबहान अल्लाह फिर 10 दफा पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 10 दफा पढ़ लो अल्लाह अकबर ये किन्ने हो गए 10 ते 10 20 ते 10 30 ते 5 नमाज़ां ने 3 नूं 5 नाल ज़रब दिओ ना 150 हो गया ना 150 नेकियां कमाइयां ना ते 150 ने एक नेकी नूं 10 नाल ज़रब दिओ मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा कुरान ने एक उसूल दसिया एक नेकी 10 गुना मिलने गोया के जिस बंदे ने 5 नमाजों के बाद 10-10 दफा ये कलमे पढ़ ले तो किन्नियां नेकियां उन्हें कमाइयां है 1500 150 नहीं भाई 150 तो हो गया ना कलमे सुभान ते एक नूं 10 नाल ज़रब दिओ ना ते 15 150 1500 बन गया 1500 नेकी जमा कर ये 1500 नेकी केड़ा बंदा रोज़ जमा करेगा जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़ेगा ते जिन्हें हफ्ते च 5 पढ़नियां ने है उन्होंने तो नहीं ना मिलना जिन्हें 5 पढ़ियां दिहाड़ी च एडा ही सौखा काम 1500 नेकी है मेरी अच्छा फरमाया हुण रात नूं सौ लगा बिस्तर ते लेटिया फरमाया उथे पढ़ना 33 दफा सुभान अल्लाह बिस्तर ते लेट के रात नूं सौ लग्या 33 दफा सुभान अल्लाह 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह 34 दफा अल्लाहु अकबर किन्ने बने कलमे 100 बने 100 नूं 10 नाल ज़रब दिओ 1000 बन गया 1000 नेकी ए बन गई 1500 पहली सी 2500 नेकी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 24 घंटिया 2500 नेकियां कमा लिया ने ते आखिर ते कहन लगे वो केड़ा बंदा है यार जेड़ा 24 घंटिया 2500 गुनाह कर लेगा
وہ کنے کو گناہ کر لے گا؟ گناہ تو ایک ہی لکھا جانا ہے، ایک دا ایک ہی لکھا جانا ہے۔ وہ تو کیڑا بندہ ہے جڑا دیہڑی 2,500 گناہ کر لے گا؟ وہ 2,500 نیکیاں جدوں میں نے یہ بتایا کہ 10 دفعہ، لیکن عام احادیث میں یہ ہے، اور اسی پر آپ کو عمل کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 100 کلمات، تو ایک کنے بن گئے 500 تے 500 نو 10 نال ضرب دیتی 5000 تے ایک رات سو لگیاں جڑا وہ پڑھنا ہے 6000 تے 6000 نیکیاں جے تسی 24 گھنٹے چ کما لیاں۔ دیکھو اللہ دے نبی علیہ السلام نیکی اور گناہ کا مقابلہ اس طرح گن گن کر، حساب کر کے، کاؤنٹنگ کر کے، جمع تفریق کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ بھائی قیامت کی کرنسی نیکیاں ہیں، وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی صاحب نے وہ کئی ساما پوچھتا سی، کس نے پوچھا نہیں۔ 13 مئی، کل 13 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں حضرت مولانا قاری افتخار علی زاہد سیال کوٹ والے درس قرآن پاک دیں۔ کب؟ عشاء دی نماز تو بعد۔ کل بھائی کل ہفتے والے دن عشاء دی نماز تو بعد نا مولانا قاری افتخار علی زاہد سیال کوٹ والے وہ درس قرآن پاک دیں گے۔ ایک رکا دعا واسطے کسی بھائی نے، بہن نے لکھا ہے کہ میرا بھائی راول پنڈی ہسپتال میں، اس کے لیے دعا کرے جلدی اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بھائی ہمارا اسپتال میں، اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ اس کو عافیت دے دے۔ ایک بی بی نوجوان لڑکی، رشتے کا معاملہ بھی ہے، کچھ جادو کے اثرات بھی ہے، کچھ بیماری بھی ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ اس بیٹی کی تمام پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس کے تمام مسائل کو حل فرما دے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے۔ یار کدی تسی نا جڑ ویلے میں تقریر شروع کرنا اس لیے سارے آؤ نا، بعد چتے آ ہی جاندے ہو سارے۔ جدو میں تقریر ساری مکا بیٹھا تمہیں کی پتا لگا میں کتوں گل شروع کی سی تے کتنے گل مکائی، پتا تے تاں ہی لگنا ہے نا جے جدو میں 1:45 تقریر شروع کرا اس وقت اینے بندے مسجد چ موجود ہون تے پھر ہی پتا چلتا ہے بھائی گل کتوں شروع ہوئی سی تے کتنے پہنچائی ہے تے کتنے ختم کیتی ہے۔ نہیں تے باقی ہے تے جی کہنے پتہ نہیں حافظ صاحب اہی کہندے ہیں گناہ ہونے نے، گناہ ہونے نے، پتہ نہیں کیا مطلب جن گناہ پھڑے جانے، میں اہی کہنا پچھوں تو ہاں۔ جس وقت میں ممبر تے بہنا نا تے تقریر الحمدللہ شروع کر دینا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گل سچی جے، حدیث صحیح جے، فرشتے وہ مسجد دے دروازے چ کھڑے ہوندے نے قلم تے رجسٹر لے کے، جدوں میں خطبہ شروع کرنا نا الحمدللہ تے وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے نا ایتھے آ کے بہ کے تو خطبہ سننا شروع کر دیندے نے، پھر وہ حاضری نہیں لاندے۔ اور یار جی جمعہ پڑھن آؤندے ہو حاضری تے لوا لیا کرو نا، حاضری تے لوا لیا کرو۔ جے جمعہ پڑھن آنا ہے تسی کہہ دیو جا کے جمعہ پڑھ کے آؤ، تہاڈی تے حاضری نہیں لگی۔ وہ اسی جدوں پڑھاندے ہوندے نا کالج وچ تو منڈیاں دا ایک طریقہ ہوندا سی، پراکسی انہوں بولتے ہوندے ہیں، پراکسی۔ وہ پراکسی کی ہوندی سی؟ ایک منڈے نے کلاس چ آنا ہی نہیں، انہیں نال دے ساتھی نو کہہ دینے جدوں سر جی کہہ گئے نا وہ فلانا رول نمبر تو یس سر کہہ دیں، وہ دوجے منڈے نہیں بول چھڑنا تو وہ آپ ہی آیا دا ہی نہیں ہے گا۔ اینو اسی کہندے ہوندے ہاں پراکسی۔ اے منڈے ساڈے نال ساری عمر دھوکھا ہی کردے رہے نے، اسی طرح پراکسیاں ہی بول بول کے نا 40 سال منڈیاں نے جی کر چھڑے۔ وہ منڈا کلاس چ آیا ہی نہیں، وہ نال دے نو کہہ گیا یار جدوں سر جی کول میرا رول نمبر بولیں گے نا تو یس سر کہہ چھڑی، انہاں نو کیڑا پتہ چلنا ہے۔ وہ بھائی یہ کام نہ کرو،
میری ایک گزارش ہی ہے تواڈے کہ میرا زور تے کوئی نہیں نا، جدوں میں تقریر شروع کروں الحمدللہ اے جنے بندے ہون بیٹھے اونے اس وقت ایتھے موجود ہون نا مزہ پھر مینوں تواڈی ضرورت ہے، تواڈے پیسے دی ضرورت نہیں، میری تواڈی جیباں تے نظر نہیں، میری یہ تے نظر نہیں تسی کنے پیسے دے کے جاندے ہو، میری تواڈے تے نظر ہے کہ تسی ایتھے حاضری پاندے ہو کہ نہیں پاندے، تواڈی حاضری لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم۔ عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى